ایک پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے بستر پہ سونا ہے۔ نوجوان تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے قربانی دی۔ اس بستر پہ سونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس بستر پر سونا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن حضرت علی جو کہ ایک نوجوان تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اس ذمہ داری کو قبول کیا، اس کو نبھایا۔ تو اسلامی تحریک وہ نوجوانوں کی قربانیوں سے آگے بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اسی سلسلے میں ہجرت کے جو آگے پیچھے کے واقعات ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور انصار کے کچھ لوگوں نے بیعت کی، مدینے کے کچھ لوگوں نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک داعی کو بھیج دیجئے، ایک معلم کو بھیج دیجئے جو وہاں مدینے میں اسلام کی اشاعت کا کام کرے گا۔ تو آپ کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ وہ نوجوان تھے، وہ بڑی قربانی دی تھی اسلام کے لیے۔ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بہت ہی نعمتوں میں پلے تھے، بہترین کپڑا پہنتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تمام چیزوں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، وہ گئے اور سال بھر محنت کیا انہوں نے مدینے میں، اور حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور انتہائی بہترین موعظت حسنہ کے ساتھ انہوں نے اسلام کی پیغام کو پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کی محنت سے مدینے کے ایک ایک گھر میں اسلام کی روشنی داخل ہو گئی، اور اگلے سال وہاں سے جو قافلہ آیا حج کے موسم میں، وہ 70 سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں پر مشتمل تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثال ہے، کس طرح سے دعوت کا کام نوجوان کو کرنا چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سے شہر تو تلوار سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ کیسے فتح ہوا؟ المدینۃ فتحت بالقرآن، مدینہ قرآن کے ذریعے سے فتح ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری کہا جاتا تھا، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کے ذریعے سے دعوت کا وہ کام کرتے تھے۔